بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران سید الشہداء، سب سے پہلے تو خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ان ایام میں زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب دعا بھی ہے، اور خدا نے ہمیں اس شب کو امیر کائنات کی بارگاہ میں قرار دیا ہے۔ بہرحال ہر کوئی ان کی بارگاہ میں فقیر ہے، محتاج ہے، اور اسی کیفیت سے ان کی بارگاہ میں داخل بھی ہونا چاہیے انسان کو، خشوع اور خضوع، اور انسان اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا ان کی بارگاہ میں لے کے جائے۔ کیونکہ یہ شکستہ دلوں کے خریدار ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو خریدتے ہیں۔ اگر دل ٹوٹے گا تو یہی خریدیں گے، دنیا ان دلوں کو خرید نہیں سکتی۔ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ، آپ اور کتنے لوگ، کارواں، گلیاں بھری ہوئی ہیں، کہیں انسان چلنے کے لیے کتنی دیر لگ جاتی ہے۔ یہ جو سمندر ہے، یہ جو موجیں ہیں، یہ بدن نہیں ہیں، یہ قلوب ہیں، اور یہ وہ قلوب ہیں جنہیں امام حسین نے خریدا ہے۔ بدن، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیسوں سے یہاں نہیں آیا جاتا، یہاں قلب سے آیا جاتا ہے۔ جس کا قلب حسین خرید لے، پھر اسے دنیا اس قلب کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ آپ کے قلب کو امام حسین نے اس سال خرید لیا ہے۔ اور یہی ہے کہ جو آپ چلتے ہوئے جائیں گے، اصل کیا ہے، دنیا سمجھتی ہے کیوں لوگ جا رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں، اور لینے کیا جا رہے ہیں، کیا چیز مل رہی ہے۔ اصل میں مادی دنیا ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی۔ میٹرلسٹک جو ورلڈ ہے وہ تو گین کو کامیابی سمجھتی ہے نا۔ اف یو آر گیننگ سم تھنگ، تو یہ کہتی ہے کہ سکسیس تو یہی ہے بھائی، اتنا پڑھ لو ڈگری مل جائے گی، اتنا پڑھ لو جاب مل جائے گی، یہ بینک بیلنس ہوگا، یہ گھر ہو، گاڑی ہوگی۔ مگر یہاں کامیابی کوئی اور ہے۔ کیونکہ یہ وادی عشق ہے۔ وادی عشق میں لینا نہیں، دینا ہوتا ہے۔ جو بھی اس میں انٹر ہوگا اسے کچھ دینا ہے۔ تو ہم لوگ کیا لے کر آئے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم کیا لے کر آئے ہیں؟ ہم اپنے مولا کو کیا دینے آئے ہیں؟ کیا ہم امام سے کچھ لینے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ دعا مانگے، ملے گا آپ کو، ان کی بارگاہ سے نہیں ملے گا تو اور کہاں سے ملے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمیشہ مانگتے ہی رہیں گے؟ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جائیں، شب جمعہ بھی ہے، اور ویسے بھی علماء بیان کرتے ہیں جب آپ ان حرم میں جائیں تو زیارت مطلقہ ہے، بہت ساری ہیں، زیارت امین اللہ ہے، زیارت جامع کبیرہ ہے، دعا عالیۃ المضامین ہے۔ اب یہ بہرحال جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال رش ہے، ازدحام ہے، خواتین تو جا نہیں سکتی، لیکن بہرحال بعد میں شاید جائیں۔ لیکن دیکھیں، زیارت کے معنی کنیکشن کے ہیں، زیارت کے معنی زری کو پکڑنا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں ہو کہ بھائی اس نے تو زری کو پکڑا تو اس کی زیارت ہوئی، اب دوسرا آ کے بتا رہا ہے میں نے تو 5 دفعہ زری کو پکڑ لیا، میں نے تو 6 دفعہ پکڑا۔ ایک آدمی توان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بزرگ ہے، مسجد جا نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ امام زری کے اندر نہیں ہے، امام ہر جگہ ہے۔ آپ یہیں گلی کے کونے سے گنبد نظر آ رہا ہے، بس یہیں سے کنیکشن جوڑ لے۔ اب جس کے اندر وائرس ہوگا وہ زری کے پاس بھی جا کے کچھ نہیں کر سکتا۔ جس کا وجود پاک ہوگا وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہو۔ یہی تو وجہ ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کرو، اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا مولا ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے۔ راوی کہتا ہے ہم ہر وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیا کریں؟ ہمیں آپ سے کچھ کام ہو، ہمیں کوئی حاجت ہو، سوال ہو۔ تو امام کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں تم کہیں پہ بھی ہو، اپنے لبوں کو ہلاؤ، ہم تمہاری آواز سن لیں گے۔ آپ کہیں پہ بھی ہوں، اور آپ کہیں پہ تھے، آپ نے اپنے لبوں کو ہلایا ہے، تبھی تو امام نے بلایا ہے آپ کو۔
بھائی آپ نے کہا مولا بلا لے، مجلس میں بیٹھا ہوں، رو رہا ہوں، گریا کر رہا ہوں، مجھے بھی زیارت کرا دیں، میں بھی اربعین پہ چلا جاؤں، میں بھی کروڑوں میں ایک ہو جاؤں، میں بھی کروڑوں کی اس گنتی کو آگے بڑھاؤں، مولا مجھے بھی اپنا ظاہر بنا لے۔ تو یہ آپ نے مانگا ہوگا تبھی تو آپ کو بلایا ہے، اور ظاہر ہے ایسا نہیں کہ جو نہیں آیا خدا نخواستہ امام اس سے ناراض ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال عشق کے اپنے تقاضے ہیں، کبھی بلا کے امتحان لیتے ہیں، کبھی روک کے امتحان لیتے ہیں۔ اصل تو تڑپ ہے نا جو ہونی چاہیے آپ کے۔ بہرحال آپ یہاں ہیں، مولا امیر کی بارگاہ میں ہیں، اور بہرحال میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، علماء کرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں، میں تو بہرحال سما کراچی کا باعث بن رہا ہوں۔ اذان محترم، امیر کی بارگاہ میں امیر کے چند کلام ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، کیونکہ امیر کو اتنا مانتے ہیں، علی علی اتنا کرتے ہیں، مگر علی نے جو کہا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے زندگی میں۔ اب آپ دیکھیں، سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، لیکن امام نے کہیں آسمان کے راستے بتائے نہیں ہیں۔ آج مارس پہ جانے کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی چاند پہ اتر رہا ہے، پتہ نہیں اتر بھی رہا ہے کہ ایسی تصویریں کھینچ رہا ہے یہ بھی نہیں پتا، جس نے تصویر کھینچی وہ پہلے اتر گیا، تو یہ خود نہیں پتا۔ لیکن خود آپ نہ 1960 میں کوئی پہنچا تھا چاند پہ، اتنے سال لگ گئے کسی اور کو جاتے ہوئے۔ بہرحال یہ الگ داستان ہے، ایڈٹ کر دیجیے گا اس کو ورنہ کہیں نہ کہیں روک لیں گے۔ بات یہ ہے کہ امام جانتے تھے، کائنات کا امام جانتا ہے، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا۔ کیوں؟ امام خود فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر دنیا کی ساری حقیقتیں میرے اوپر کھل بھی جائیں، یقین پہ فرق نہیں پڑنا، لیکن امام نے نہج البلاغہ میں آسمان کے راستے نہیں بتائے، اسپیس ٹیکنالوجی نہیں بتائی، اے آئی نہیں بتائی، چیٹ جی بی ٹی امام نے نہیں۔ امام آپ کو امام کو نہیں پتا ہوگا کیا؟ پتا تھا امام کو پتا تھا انسان مادی ترقی کر کے پہنچ جائے گا، لیکن انسان نہیں بن پائے گا۔ نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے۔ اب یہ فارمولہ میری زندگی میں کتنا ہے یہ فارمولہ؟ 24 گھنٹے میں کتنی دیر ہے؟ ہفتے میں کتنی دفعہ میں نہج البلاغہ ہفتے میں پڑھتا ہوں؟ بولے میں تو علی علی کرتا ہوں۔ بھائی علی علی کرتے ہیں تو علی کی سنے بھی تو صحیح۔ عمل، کردار، اتنے لوگ تھے امام کو ماننے والے، لیکن امام کی ماننے والے تھوڑے سے لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے نا کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے اصحاب ہیں امام کے، آپ انگلیوں میں پورے ختم ہو جاتے ہیں، باقی کہاں گئے؟ کیونکہ وہ امام کی نہیں مانتے تھے۔ تو ہم اگر اتنا آئے ہیں، بہرحال آپ بارگاہ امیر میں آئے ہیں، بہرحال کیا نہج البلاغہ کھول لیں تھوڑا، کیا ہے؟ جرداق مسیح، جارج جرداق جو تھا، جو لیبنیز تھا، اسے ایک شیعہ نے، جو اس کا دوست تھا، کرسچن تھا، یہ اس کو نہج البلاغہ تحفے میں دے دی۔ اس نے نہج البلاغہ جو ہے وہ اٹھائی اور رکھ دی۔ پھر کسی کانفرنس میں گیا دنیا میں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا جو ہے وہ کن عناصر سے وجود میں آئی ہے، کن فیکٹر سے، تو وہاں انہوں نے سب نے بولا کہ دنیا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو عنصر ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے، پانی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کو ذہن میں آئی یہ بات، اس نے کہیں پڑھی تھی، ایک دم یہ اپنے کتاب خانے میں، لائبریری میں جاتا ہے تو وہ نہج البلاغہ اس نے کھولنا شروع کی، تو اس نے ایسی کھولتے ہوئے پڑھ لیا تھا۔ تو جب اس نے یہ پڑھا، اس نے بولا یہ کتاب تو 1400 سال پہلے لکھی گئی ہے، اس وقت ان کو پتا تھا کہ دنیا کس چیز سے بنی ہے۔ تو اس نے نہج البلاغہ کو اپنی زندگی میں 200 سے زیادہ دفعہ پڑھا، اور کیا کہتا ہے؟ اور آپ اس کا جملہ سنیں، کہتا ہے کہ اگر میں حضرت علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل مانوں تو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا، اور اگر میں حضرت عیسیٰ کو حضرت علی سے افضل مانوں تو میرا ضمیر مجھے اجازت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کرسچن ہے لیکن نہج البلاغہ پڑھا ہے۔
ہم نے کتنی دفعہ پڑھا؟ مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم دیکھیں، میں خدا نہ خواستہ نہیں کر کہ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں، میں خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے کتنی دفعہ پڑھا، میں خود پھنسا ہوا ہوں، میں نے کتنی دفعہ پڑھا. بات یہ ہے کہ حق یہی ہے کہ آپ اور میری زندگی میں کلام امیر تو ہو. کلام امیر تحول پیدا کرے گا، تبھی تو کنیکشن کریٹ ہوگا کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں آپ. اب ایسے تھوڑی علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو خواب میں ان کے بیٹے نے دیکھا جب ان کا انتقال ہو گیا. کیا دیکھا؟ روز محشر ہے اور روز محشر میں لائن لگی ہوئی ہے اور مولا کائنات لوگوں کو جامع کوثر پلا رہے، ظرف میں جامع کوثر پلا. جیسے ہی علامہ امینی کی باری آئی، امام نے ظرف رکھ دیا، ہاتھوں میں کوثر کو اٹھایا، کہا امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم اس کائنات میں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے. عمل ہے نا. عمل کیا ہے؟ 30-40 سال میں ایک کتاب لکھی، غدیر. جتنے امام علی کے فضائل تھے ان کو جمع کیا، اور ہمیں ان کتاب پڑھنے کا ہماری زندگی میں ٹائم ہی نہیں. پھر معاشرہ جب ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہا ہے تو قصور ہمارا اپنا ہے. وی آر ناٹ ریڈنگ اینی تھنگ. جب آپ خود نہیں پڑھیں گے تو پھر معاشرے میں آپ کو ان پڑھے لوگ ہی میری طرح ممبر پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. یہی ہوگا. آپ خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ ہیری پوٹر کتاب شوق سے دلا کے دیتے ہیں، آپ ہابٹ دلا کے دیتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا. بھائی نہج البلاغہ گفٹ دے رہے بچے کو. اور اب تو اتنی آپ کے ہر موبائل کی اپلیکیشن میں نہج البلاغہ ہے، انگلش، اردو، فرینچ، جرمن، پتہ نہیں کس زبان کے اندر ہے. لیکن ٹائم ہی نہیں ہے. ٹک ٹاک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، اس سے فارغ ہوں تو ہم نہج البلاغہ پڑھیں. تو ہم پھنسے ہوئے ہیں اذان محترم. آپ امیر کی بارگاہ میں ہیں، سوال پوچھا جائے گا کہ آئے تھے تو کیا لے کر آئے؟ پچھلے سال سے اب تک کتنا نہج البلاغہ کھولا تم نے؟ کیا علامہ امینی، علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علیہ یہی نجف کے پڑے ہوئے ہیں. نجف کے حوضے میں سخت گرمی، جیسے ابھی آپ گرمی دیکھ رہے ہیں، بھارت گرمی کی شدت، رات تک لو ہوتی تھی. 27 رجب آ گیا، یہی ایام گرمیوں کے 27. مدرسے نے جو تھا ان کا جہاں پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ آج کیونکہ 27 رجب یوم بعثت ہے تو جشن ہونا چاہیے. تو جشن انہوں نے رات کو رکھا. تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، پرنسپل بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو وہاں کام کرتا تھا اس نے بولا میں جشن کا دن ہے تو کوئی تھوڑا بہت مذاق ہو جائے، تھوڑا ایسے. تو اس نے اس زمانے میں اخبار میں کی کوئی کٹنگ تھی اس زمانے میں، جو بھی بہرحال ظاہر ہے پہلے صدام ٹائپ کا دور تھا، تو بغداد میں تو ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں حجاب نہیں ہے ویسے بھی، تو اس زمانے میں اور بری حالت تھی. تو کسی اداکارہ کی تصویر تھی، تو اس نے بولا میں مذاق کر رہا ہوں کیونکہ بہرحال جشن ہے تو برا مت مانیے گا، میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن جو ہو سچ بتائیے گا، مقدس معاب مت بنیے گا. اوہ توبہ توبہ استغفار، نہیں، سچ بتائیے گا. تصویر اس نے سب کو دی، کہا کہ ایک نگاہ امیر المومنین یا اس خاتون کے ساتھ ازدواج. اب جس کے پاس آیا تو ایسی مذاق تھا، تو کسی نے کہا مولا امیر سے تو مل ہی لیں گے، چلو یہ ہو جائے. ایک ایک کرتے کرتے جب علامہ کے پاس آیا تو ان کا بیٹا بتاتا ہے کہ علامہ کے لیے تصویر دھندلی ہو گئی، نظر نہیں آئی صحیح طرح. اور علامہ کہتے ہیں میری ساری زندگی ایک طرف اور ایک نگاہ امیر المومنین ایک طرف. جیسے ہی یہ کہا تو طالب علم نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لو بھائی یہ بہت پارسا بنتے ہیں، بڑا یہ بنتے ہیں. ان کی طبیعت خراب ہوئی، یہ اپنے حجرے میں گئے، کمرے میں دیوار سے ٹیک لگایا، بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے دیکھا کمرے میں ایک نور آیا. نور جیسے ہی مجسم ہوا، ایک نگاہ امیر المومنین. وہ جمال نہ مل گیا جو الہی جمال تھا، بس وہ اس کی. اب علامہ نے جب وہ دیکھا تو بس جو علی کو دیکھے اور وہ ہوش میں نہ رہے، ایسا ہوش کھو گیا. علامہ امینی جیسے باہر نکلے ان کے قدموں کی چال سے ان کے استاد پہچان گئے. انہوں نے اس کو بلایا، کہا دیکھو آئندہ ایسا مذاق نہیں کرنا، ہم امتحان میں ناکام ہو گئے اور تقی جعفری امتحان میں کامیاب ہو گیا. یہ ہے عشق امیر المومنین.
اب میں کیا چاہتا ہوں زندگی میں؟ ایک نگاہ امیر المومنین یا رات کو موبائل پہ بیٹھا ہوا نگاہ نامحرم؟ ایسی ہے. اٹس یور اون چوائس. آپ کیا چاہتے ہیں؟ عزیزان محترم، کل جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے. یہ آنکھیں نابینا ہو رہی ہیں اور امام کو نہیں دیکھا ابھی تک. کیسے دنیا سے جائیں گے بغیر امام کو دیکھے؟ کیسے جائیں گے؟ دیکھا ہی نہیں. اللہم ارنا الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ. پروردگار مجھے وہ رخ زیبا، وہ درخشندہ چہرہ دکھا. وہ دیکھے، جمعے کا دن ہے، دعائے نطبہ کا دن ہے، متا ترانا و نراقا. اب یہ تڑپ وجود میں ہونی چاہیے. آپ واک کریں گے انشاءاللہ، آپ خیر و سلامت سے جو واک کر سکتے ہیں کریں. آپ پورے رستے میں جائیں گے، خیال رکھیے گا، ہو سکتا ہے کوئی چائے پلانے والا آپ کے وقت کا امام ہو. آپ کو کیا پتا؟ آپ جب آتے ہیں پیدل چلنے کے شوق سے تو امام نہیں آئیں گے. ہر شخص کہتا ہے میں ظاہر کی خدمت کروں، مگر امام ظاہر کی خدمت نہیں کریں گے. کیا پتا آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کے برابر میں امام بیٹھے. خیال رکھیے گا. اس لیے ہر نگاہ، ہر حرف جو منہ سے نکلے، ورڈ، خیال رکھیے گا، ہو سکتا ہے امام برابر میں ہو. کیوں؟ کیونکہ وادی امام کی ہے، حکومت امام کی ہے. یہ جو 80-90 کلومیٹر ہے یہ امام کی حکومت ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں جہاں پر ہر شخص جو ہے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، ایثار کرنا چاہتا ہے. جگہ اچھا مل جائے کوئی بھاگتا نہیں ہے، ان کو دے دو. کھانا اچھا مل جائے ان کو دے دو. آپ بیٹھے میں دبا دیتا ہوں. کیوں؟ آپ اپنے گھروں میں تو ایسے نہیں ہیں، آپ اپنے شہروں میں تو ایسے نہیں ہیں. یہاں کیوں ایسے ہیں؟ کیونکہ یہ وادی امام کی وادی ہے. تو امام کی وادی میں قدم بھی پھر عشق کے اٹھے. اور یاد رکھیے، عشق کی وادی میں داخل ہونے کی صرف ایک شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ جس کے ارباب کی گردن کٹ جائے، ان کے ماننے والوں کی گردن بچنی نہیں چاہیے. عشق کی وادی میں داخل ہونے کی شرط یہی ہے کہ گردن کٹواؤ. وہ اپنے آپ کو اس قابل کریں. جانے محترم، آپ علی اکبر کو رونے آئے ہیں، آپ حضرت علی اصغر کو رونے آئے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ امام کو پہچانے نہیں. بچوں کو لے کر آئیں، بچوں کو دیں، مولا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. مگر بے شک یہاں پر آپ کو شفا بھی ملتی ہے، آپ کو سب کچھ ملتا ہے. بہرحال جو مریض ہیں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، سب کے لیے دعا کیجیے گا. بہرحال شفا سب کو ملتی ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین، یہی شب جمعہ تھی، رات کو بہت دیر سے کربلا پہنچے. اس زمانے میں حرم بند ہو جاتے تھے. جیسے ہی پہنچے حرم کے دروازے بند ہو گئے، چلے گئے باہر سے زیارت کی، چلے گئے جا کے مسافر خانے میں سو گئے. خواب میں دیکھا کہ بین الحرمین ہے اور مولا حضرت عباس کے حرم سے ایک جوان آیا ہے، اور اس نے دیکھا کہ رسول خدا کھڑے ہوئے اور ان سے کہا کہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے ایک بچے کی سفارش کے لیے کہ اسے زندگی دے دیں. رسول خدا نے کہا کہ اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے، اب مشکل ہے. وہ چلا گیا. پھر دوبارہ وہ جوان کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا. وہ آیا، رسول خدا نے کہا یا رسول اللہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے کہ آپ اس کو شفا دے دو. کہا کہ اس کی زندگی پوری ہو گئی ہے. تیسری دفعہ وہ عالم کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا حضرت عباس خود آ گئے، بازو قلم ہے، اور رسول خدا کی خدمت میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ مجھے حاجتوں کا دروازہ کیوں کہتے ہیں؟ اس جوان کی ماں ہم سے متصل ہوئی ہے. بس عزاداران محترم، رسول خدا نے ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے لیے دعا کی. اچانک سے عالم کی آنکھ کھل گئی. عالم اٹھا، دوڑتا ہوا حضرت عباس کے حرم گیا. خادم سے کہا کوئی ہے حرم کے اندر بیٹھا ہوا؟ کہا ہاں، نجف کے جو سب سے بڑا قبیلہ ہے نا، اس کے سردار کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا بیٹا بڑا بیمار ہے. کہا دروازہ کھولو کھولو. جیسے اندر گئے کہ اس خاتون سے کہا بی بی اٹھ جا، عباس نے تجھے تیرا بیٹا دے دیا. یہاں تو
یہ معاملہ ہے۔ آپ رستے میں چلیں گے، آپ کو ٹھنڈا پانی ملے گا، آپ کو آرام ملے گی، آسائش ملے گی۔ سلام ہو حسین کی بیٹی پر جسے پانی کے بدلے میں تماچے ملے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ خدا یہی حق ہے، یہی حق ہے کربلا میں، اور اسی کیفیت میں جائیے گا۔ اکیلے بیٹھیے گا رستے میں خاک پہ، اور تصور کیجئے گا کہ علی کی بیٹیاں خاک پہ بیٹھی تھیں۔ علی کی بیٹی، آپ روڈ صحیح ہے، سالم روڈ ہے، روڈ صاف ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، موقف بنے ہوئے ہیں، آرام ہے، آسائش ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی آپ جتنا تیز چلیں آپ 1.5-2 دن میں پہنچتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کارواں کتنی دیر میں آیا؟ روڈ نہیں تھے، پتھر تھے، بنجر زمین تھی، خاردار کانٹے تھے، 1 دن میں اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے لائے۔ اونٹوں پر کجاوے نہیں تھے، اللہ، ہاتھوں میں رسیاں، اور مقتل کہتا ہے اونٹ اتنی تیز دوڑتے تھے بچے گر جاتے تھے۔ آپ اور میں تو بڑے آرام سے جا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ تو علی کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے مصیبتیں برداشت، ہاں زادارہ نے یہ ایام، یہ شب، یہ مصیبتیں اسے ایک بچی کی زیادہ ہیں۔ وہ بچی آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، کسی کی ساتھ بھی آئی ہوں گی، کسی کی نہیں آئی ہوں گی۔ میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، سب سے آخر میں گھر سے نکلتے وقت چھوٹی بیٹی گلے لگتی ہے، سب سے آخر۔ یہ تجربہ ہے میرا، تو زندگی کا تجربہ ہے۔ جب میں نکلتا ہوں سب سے آخر میں دروازے تک، جب تک اسے گاڑی نظر آتی ہے نا تو ہاتھ ہلاتی رہتی ہے، اور یہی سوال پوچھتی ہے، بابا کب آؤ گے؟ اللہ، میرا سلام ہو اس بچی پر جسے یہ یقین ہو گیا کہ بابا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔